امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اس دور کے اندر جب خریدا جا رہا تھا، ایک شخص کو خریدا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کر دو. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. انگریز نے پیسہ دیا. بنایا بھی انگریز میں تھا کیونکہ یہ بچہ ہے انگریز کا، نطفہ ہے انگریز کا. مرزا غلام قادیانی بولا کرو، غلام احمد نہیں بولا کرو. احمد میرے پاک مصطفیٰ کریم کا نام ہے، وہ غلام احمد نہیں ہے، وہ غلام انگریز ہے. مرزا غلام قادیانی ناپاک نطفہ ہے انگریز کا. بنایا انہوں نے، خریدا انہوں نے، زہر دیا انہوں نے، مواد دیا انہوں نے، فتنہ پھیلایا انہوں نے. اور آج تک جب ہم قادیانیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو دوستوں ادھر ہی سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، وہیں سے سرپرستی ہوتی ہے. اور آج بھی قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز برطانیہ کے اندر ہے، کیونکہ برطانیہ کی حکومت تھی پاکستان پر، بنایا بھی انہوں نے تھا اور آج تک مرکز بھی وہی دے رہے ہیں، فنڈنگ بھی وہی دے رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کا زور تھا اور ہر طرف فتنہ بازی وہ پھیلا رہا تھا. ادھر دوستو جو مولوی بک گئے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا لکھا وہ زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے، زبان پہ لانے کے قابل نہیں ہے. علماء یہ کفریہ عبارات پر کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، بتا بھی چکے ہیں، ان کے متعلق فتوے بھی دکھا چکے ہیں. امام اہل سنت نے سب سے پہلے ان عبارات کی پکڑ کی جو کہلاتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے، کہلاتے تو سنی تھے، لیکن ان کی عبارات بتا رہی تھی کہ وہ بک چکے ہیں، ان کا قلم بک چکا ہے، ان کی تحریریں بک چکی ہیں. صحابہ کرام کے دشمن اپنی سازشیں پھیلا رہے تھے اور صحابہ کرام کے خلاف زبانیں ناپاک دراز کر رہے تھے. حضور کی اہل بیت کے دشمن یزید کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور یزیدیت زندہ باد کا معاذ اللہ پرچار کر رہے تھے. بیچ میں امام اہل سنت امام محمد رضا خان ایک مرد مجاہد تھا جنہوں نے انگریز کے ہر سازش کا بھی منہ توڑ جواب دیا، ہندو کی ہر سرگرمی کا بھی منہ توڑ جواب دیا، سکھوں کی ہر سازش کو بھی ناکام کیا. قادیانیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا، خارجیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا، رافضیوں کے خلاف بھی لکھا تو احمد رضا نے لکھا. ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے تو بھی احمد رضا نے دیا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو بھی امام احمد رضا نے پہرا دیا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.